بیٹی کا نکاح ہونا ہے. کون بیٹی؟ فاطمہ. سچ بتاؤ، ہمارا یہ محرم مہینہ ہے، ہمارے نبی کو فاطمہ سے بہت محبت ہے. میں قسم کھا کر کہوں، کوئی باپ اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، سچ بتاؤ ہماری بیٹی سسرال میں جاتی ہے، کتنی مرتبہ ملنے جاتے ہو؟ کتنی مرتبہ ملنے جا؟ کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہوگا، کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا ہوگا، کوئی صبح شام جاتا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، روزانہ اپنی بیٹی سے ملاقات کو جاتے تھے، اور سفر میں جاتے تھے آخری ملاقات بیٹی سے ہوتی تھی، سفر سے آتے تھے تو پہلی ملاقات بیٹی سے کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ بھائی کون ایسا ہوں گے ہمارے نبی جو منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضاعۃ منی من آذانا فقد آذانی ومن ارابنا فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غم دلایا اس نے مجھے غم دلایا. جو ابا اور بیٹی فاطمہ میں اتنی محبت تھی، اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے فاطمہ کا نکاح کرنا ہے. بولو فاطمہ کا نکاح ہونا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اللہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی، اس لیے کہ میری بیٹی ہے جو میرے ساتھ میں رہتی ہے، کھانا پینا سارا میرا غم دکھ یہی سمجھتی ہے میری بیٹی. کہ اللہ نے کہا نکاح تو ہونا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبریل یہ بھی تو پوچھ لو جب نکاح ہونا ہے تو کس سے نکاح ہونا ہے؟ تو جواب میں آیا تھوڑی دیر میں علی گھر پہ آ رہے، انہی کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہونا ہے. اور آئے تھوڑی دیر میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، کون آ گئے؟ بولو. آگے سننے جیسا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا. ہمارے نبی کی زبان سے نکلا علی تم آئے نہیں ہو، آج تمہیں میرے اللہ نے بھیجا ہے. میں لیکن اپنی بیٹی سے بات تو کر لو. دیکھو یہ شریعت کا قانون ہے، بیٹی سے بات کرنا ضروری ہے، بیٹی سے بات تو کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ہمارے نبی گئے. اس وقت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی. بولو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، تو تیار ہے؟ بیٹی تیرا نکاح کرنا تو تیار ہے؟ حضرت فاطمہ اس وقت روئی ہے، روتے روتے کہا یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے، یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے. ہمارے نبی نے کہا ہاں تیری ماں خدیجہ نہیں ہے، تیری ماں خدیجہ نہیں ہے. میں نے تو تجھے اس طرح بڑا کیا کہ ماں بھی میں بنا، ابا بھی میں ہی تیرا بن گیا. میں پوچھ رہا ہوں بیٹی نکاح کرنا. تو حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی سے نکاح کرنا ہے. کس سے نکاح کرنا؟ علی سے. تمہاری مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میری کیا مرضی، اللہ رسول کی جہاں مرضی وہاں فاطمہ کی مرضی. بولو سبحان اللہ. اللہ رسول کی جہاں تو بس ہمارے نبی کی زبان سے نکلا. جبرائیل آئے تھے، انہوں نے علی کا نام لیا. تو حضرت فاطمہ فرماتی میرے ابا مجھے کیوں پوچھتے ہو، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کی بندی کو کیا حق پہنچتا ہے. بس فوراً حضرت علی کو بلا لیا. بولو فوراً حضرت علی کو بلا لیا اور فرمایا مہر کیا دو گے میری بیٹی کو؟ میں مہر بھی تو ضروری ہے نا. حضرت علی نے کہا لیسا عندی شیء، کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں. آپ سچ بتاؤ اگر نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا سب سے مالدار گھرانے میں نکاح کرواتے، اور بڑے سے بڑا مالدار. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار تھے، وہ بھی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر جواب دیا میری بیٹی ہے، ان کا نکاح زمین والے طے نہیں کریں گے، خود اللہ طے کرنے والا ہے. اور اللہ نے کن کے ساتھ طے کر دیا؟ حضرت علی کے ساتھ نکاح طے کر دیا. اب ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کی بات ہو گئی، مہر لیسا عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی نے کہا کچھ ہے نہیں اور نکاح کی بات لے کر آئے تھے. کہا اللہ کے رسول میں تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، آپ بولیں گے تو میں انتظام کروں گا. ہمارے نبی نے کہا کچھ تو ہوگا. تو کہا ایک زیرہ ہے، اور وہ حضرت علی کی بہت مضبوط زیرہ تھی، بہت مضبوط زیرہ تھی. کہا جاؤ علی اس کو بیچ کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچے، 450 درہم آئے، 450 درہم آئے. تو پورے لا کر دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ مہر کے پیسے ہوں گے. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ میں فاطمہ سے بات کروں. میرے پیاروں ہمارے نبی فاطمہ کے پاس آئے اور فاطمہ کو آ کر کہا کہ علی بھی تیار ہے، تم بھی تیار ہو.
میں علی کی طرف سے بھی وکیل بنوں گا، تمہاری طرف سے بھی وکیل بنوں گا۔ اب میرے کو یہ بتاؤ، مہر 450 درہم آئے ہیں۔ اے میرے پیارو، فاطمہ روئی ہے، کہا مجھے منظور نہیں، لا ارضا بہذا، یہ مجھے منظور۔ حالانکہ 450 درہم آپ تھوڑا بہت اندازہ لگائیں گے، اسی کا نام مہر فاطمی ہے، بولو اسی کا نام مہر۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا ارضا بہذا، نہ ابا نہیں چلے، 450 درہم نہیں چلے۔ ہمارے نبی کے تو جیسے بدن مبارک کانپنے لگا، کہا فاطمہ یہ مہر نہیں چلے، چلو علی بہت غریب ہے، میں اپنی طرف سے انتظام کر دوں گا، تمہارا مہر 700 درہم ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ حضرت فاطمہ بہت دیر تک روئی، لا ارضا بہذا، نہیں چلے، 700 درہم نہ چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا مہر بڑھایا اور کہا بیٹی اب اس سے آگے تو میری بھی طاقت نہیں ہے، اس سے آگے میری بھی طاقت نہیں، ہمارے گھر میں بھی فقر و فاقہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا لا ارضا بہذا، یہ بھی مجھے نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اب تمہاری مرضی۔ تو سننا، حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیوں میرا مہر بڑھاتے جا رہے ہو؟ سب سے پہلی بات مجھے مہر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ 450 پھر بڑھایا، پھر کیوں بڑھا رہے ہو؟ وہ مہر کیوں نہیں ملتا مجھے جو میں نے اللہ سے مانگا تھا؟ میں نے اللہ سے بہت پہلے مانگا تھا کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کا جب بھی نکاح ہو مجھے مہر میں یہ چاہیے، وہ مہر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے کبھی 450، کبھی 550، کبھی 650، کبھی 750، یہ کیا بتایا جاتا؟ وہ فاطمہ نے چلا کر رو کر کہا ابا اللہ کو کہو کہ میں نے جو مہر مانگا وہ مجھے دے دے۔ حضرت جبرائیل آئے، کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کہتا فاطمہ کو کہو مت رو، ہم نے مہر دے دیا، ہم نے وہ مہر دے دیا، اب علی نے جو طے کیا ہے وہ لے لے میں، باقی انہوں نے جو مہر مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے۔ تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا کون سا مہر مانگا تھا میری بیٹی نے، کون سا مہر مانگا تھا؟ حضرت جبرائیل نے ایک پرچی دے دی جو کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ، بہت اچھے انداز میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، دے دیا۔ اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ یہ لکھا تھا حضرت فاطمہ کی طرف سے لکھا تھا، لکھنے والا کون؟ اللہ۔ کیا لکھا تھا؟ کہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے نا اب سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس چمڑے کے ٹکڑے میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ تم سے اے پیارے نبی بہت محبت کرتی ہے، آپ کو جیسے مکہ والوں نے ستایا، آپ کو جس طریقے سے آپ نے بھوک برداشت کی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ کی بیٹی نے ایک ایک گھڑی کو دیکھا ہے، آپ کو بدر کا میدان، احد کا میدان، آپ کی بیٹی کو سب یاد ہے۔ آپ کی بیٹی نے سجدے میں رو رو کے مانگا تھا اللہ میرے فاطمہ کا جب نکاح ہو میرا مہر یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد کر دینا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اللہ کہتا ہے جاؤ تمہاری بیٹی کو کہہ دو ان آتکا امتک من النار، اس پر لکھا تھا ان آتکا امتک من النار، جاؤ بیٹی کو کہہ دو جو علی مہر دیتے وہ لے لو، باقی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک وہ بیٹی ہے جو فاطمہ ہے، جن کو فکر ہے، کس کی فکر ہے؟ میرے نبی کی امت کا کیا ہوگا۔ اور یہ ہم لوگ ہیں، نام فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، سمیہ، کیسے نام ہم رکھتے ہیں ہماری بیٹی کے، کتنے پیارے نام رکھتے جو صحابیات کے نام ہے، جو اللہ کی ولیات کے نام ہے، جو بنات طاہرات کے نام ہے، نام تو ازواج مطہرات کے، نام بنات طاہرات کے، اور اخلاق اور کردار اور کیریکٹر ہماری بیٹیوں کا۔ کتنی ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، بیٹیوں کو کیا بولوں، گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی نماز، اور کیا بولے گی معلوم منا بھائی بڑا عجب معاملہ، کبھی سمجھاؤ، وہ ایک فجر نہیں پڑھتے، باقی تو پڑھ لیتے، تو کیوں فجر ہمارا باپ آ کے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر آ کے؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ میری ماں بہنیں بیٹیاں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہ نماز پڑھنے کا قانون کس کا ہے؟ بولو کس کا قانون ہے؟ ہماری ماں کا قانون ہے، ہمارے باپ کا قانون ہے، ہمارے سماج کا قانون ہے، ہماری سوسائٹی کا قانون ہے، ہماری کمیونٹی کا قانون ہے۔ اللہ کی قسم یہ قانون ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے۔ اور جو عورت
جو میری بہن، جو میری بیٹی، جو میری ماں روزانہ صبح میں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہوگی، روز صبح میں ایک دن ہو تو سمجھ میں آئے، روز اللہ رسول کو ناراض کرے اور نماز نہ پڑھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے کے اندر بہا دیا جائے. لیکن یہ بات بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے بھائی، میرے جیسا چلانے والا بول لے گا، آپ لوگوں کو بھی سننے کی عادت ہے، سن لو گے. لیکن کاش ہماری ماں بہن ایک پیغام لے کر جائے، اللہ کرے کہ یہ پیغام ہم سب کو سمجھ میں آئے. یہ محرم میں بہت سے واقعات آئے، بولو یہ محرم میں آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جاؤ اور آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کتنے واقعات یہ محرم میں آئے، اور انشاءاللہ آج رات کو ہم ان واقعات پر آئیں گے جہاں تک ہوگا. لیکن بہت سارے واقعات پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی محرم مہینہ. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک مرتبہ جنت کا فیصلہ، بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا محرم کا مہینہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی، بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا محرم کا مہینہ. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا گیا، بولو محرم کا مہینہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا محرم کا مہینہ. حضرت یعقوب کا روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پھر ایک مرتبہ روشنی مل گئی محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے جب پیدا کیا گیا، بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی محرم کا مہینہ. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی محرم کا مہینہ. حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومتوں سے مالا مال کر دیا محرم کا مہینہ. ہمارے پیارے نبی کو معصوم ہونے کی خبر ملی، بولو سبحان. آج رات کو سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بڑے بڑے 3 انعامات ملے، معصوم ہونے کی خبر ملی، بولو نا محرم کا مہینہ. نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بولو محرم کا مہینہ. سب سے پہلے آسمانوں سے بارش آئی محرم کا مہینہ. سب سے پہلے آسمان پہ تارے چمکنے لگے محرم کا مہینہ. سب سے پہلی وہ رات جس میں چاند آسمانوں پر نکلا، بولو نا محرم کا مہینہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہمارے نبی کے حکم سے ہندوستان میں اجمیر میں آئے محرم کا مہینہ. یہ بمبئی میں مخدوم شاہ بابا، ان کی بھی ولادت ہوئی تو 10ویں محرم کا مہینہ. بلکہ میرے پیاروں یہ محرم کے مہینے میں بہت 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 سے واقعات معلوم نہیں کتنے، تو مجھے معلوم بھی نہیں، سنا بھی نہیں. لیکن آج میری ماں بہنیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں کچھ لے کر چلنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے. صرف ایک واقعہ مجھے بتانا کہ، اور میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ سوائے رونے کے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں بھی رو، آپ بھی رو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے میدان کربلا میں حضرت حسین، میدان کربلا میں کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم، اور دن تھا جمعہ. اللہ کا کرم ہے اس وقت انڈیا میں بھی 10ویں محرم آئی ہے اور دن ہوگا جمعہ. یعنی کتنی بڑی مناسبت ہے نا بھائی. مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے. ہاں مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے بھائی. کعبے کے ملتزم کو لوگ چومتے ہیں بھائی، کعبے کے ملتزم کو چمٹتے کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کعبے کی لگی ہوئی ہے، اور کعبے پہ نسبت اللہ کی لگی ہوئی ہے. بھائی نسبت بہت بڑی چیز ہے، تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی. مسجد کے اندر جو اینٹ لگی ہوگی نا، وہ اینٹ کو آرام سے پکڑ کے کھڑا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت اللہ کے گھر کی لگی ہے. اور مسجد کے بیت الخلا میں جو اینٹ لگی ہوگی وہاں آرام سے ٹک لگا کے کھڑا رہے گا. تو نسبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ہم کو بھی وہ نسبت دی ہے کہ شہید کربلا جمعہ کے دن ہوئے تھے اور 10ویں محرم تھی. ہماری 10ویں محرم بھی جمعہ کے دن ہے. اللہ پیارے حسین کی ہم کو محبت عطا فرمائے. میں صرف اتنی بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت حسین. بھائی بس یہ بات بتا کر بات ختم کریں، اس میں ہمارا ٹائم مکمل ہوگا. لیکن میں پھر کہتا ہوں رونے کے سوا کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ کرے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم چلنے والے بن جائیں. آپ کو معلوم ہے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے، میں بار بار کہتا ہوں میدان کربلا، اور دن کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کا دن تھا. لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری. اور کربلا تو ایک جنگل تھا اس زمانے میں، گاؤں تھا.
وہ تو میدان تھا، وہاں جمع ہو گئے تھے تو ظہر کی نماز ہونے والی. میری ماں بہنیں اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے بچے جن کی شادی نہیں ہوئی بات الگ ہے، باقی جن کی شادیاں ہو گئی، بھائی بچوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں بولو نا. میں نے بیوی کا نہیں پوچھا کہ آپ لوگ ہے کر کے میرا منہ دیکھ رہے ہو. ہاں یونس، تیرے کو کیا فرق پڑتا؟ شادی نہیں ہوئی تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک عجب معاملہ ہے انور بھائی، یہ بہت سی جگہ پہ مرد جو ہے نا عورتوں سے ڈرتے. صحیح؟ کیسا جواب بھی کیسا. تو منا بھائی معلوم ہوا کہ نہیں؟ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بیچاری عورت ہوگی بہت ظلم کرے، کس پر؟ اپنے دھنی پہ، شوہر پہ بہت ظلم کرے، بہت ظلم. ایک مرتبہ شوہر بیچارہ آرام سے آفس میں بیٹھا تھا، اتنے میں گھنٹی بجی، اس نے اٹھایا، ہلو، تو کسی نے کہا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. آپ خوشی کے مارے جو اچھلا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. اس نے یوں فون رکھا اور دھڑا دھڑ گاڑی میں بیٹھا، اپنے گھر میں آتا دیکھا بیوی کر کے منہ کھول کے پڑی تھی، اور سب نے کہا کہ انتقال ہو گیا. کیا کہ جلدی جلدی غسل والے کو بلاؤ. میں غسل دینے والی عورتوں کو بلایا، کفن کا کپڑا منگاؤ. کسی نے کہا وہ دوار کا دور نہیں، قریب سے مہنگا والا لے کر آ، کفن کا کپڑا لے کر آ. سب نے کہا اس کے رشتے دار کو آنے تو کہا نا، ہمارے نبی نے کہا جتنا ہوئے جلدی جنازے کو قبر کے حوالے کرو. اتنا فاسٹ اس نے کام کیا، حالانکہ وہ مری نہیں تھی. وہ سن رہی تھی. ارے بولو وہ کان چاپے کی ہوگی، سن رہی تھی، منہ کھولے سن رہی تھی. وہ تو سمجھ رہا تھا منہ کھلا ہے، کان بھی کھلے تھے. وہ تھوڑی دیر کے بعد تو وہ تو غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا. جب اس کو جنازے میں بٹھائے نا تو کھڑی ہو گئی. کیا ہوا بتاؤ؟ وہ شوہر کا کیا حال ہوا ہوگا انور بھائی، جو تیرا بھی حال ہے؟ کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا دھوم دھام مچی، مار دھاڑ کیا ہوا ہوگا. خیر جو ہوا سو ہوا. 2 سال ہو گئے بیچارے کو. اب تو ظلم کتنا بڑھ گیا ہوگا. 2 سال ہو گئے. 2 سال کے بعد پھر آفس میں بیٹھا ہے، فون کی گھنٹی بجی، ہلو. کہا کہ کیا؟ کہا وہاں سے خبر ہے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. دھیرے سے فون رکھا. کیا جملہ بولا معلوم؟ جب تک میرے کو مارے گی نہیں وہاں تک مرے گی نہیں. پھر فون پہ فون آ رہے، آ جا تیری بیوی کا انتقال ہوا. نہ بولے وہ مرے گی، کوئی حساب سے نہیں مرے گی. چلے جنازے میں رکھو تو بھی کھڑی ہوتی ہے. وہ گھر میں آرام سے گیا. وہ گھر والوں نے تو غسل بھی دے دیا، رشتے دار بھی آ گئے، کفن بھی پہنا دیا. سب اس کا انتظار کرتے. جیسا وہ آیا نا سب نے کہا آ جا قریب آ. نہ میں دوری برابر ہوں. کہا مر گئی تیری بیوی، مر گئی. ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی. کہا سب کی رپورٹ غلط، ابھی آنکھ کھولے گی تو پھر واپس میرے گھر میں جھگڑے ہوں گے. یہ 2 سال میرے کیسے گئے تم کو تھوڑی معلوم ہے. ارے لوگوں نے کہا چلو یہ تو پاگل ہو گیا، چلو جنازہ اٹھاؤ. جنازہ اٹھائے، پھر بھی یہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں. ارے قبر میں لے گئے، قبر میں جا کے عورت کو رکھ دیے. پھر بھی کچھ بولے، مٹی ڈالنے لگے. پھر بھی کچھ بولے نہیں. جو بھی اس کو کہنے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، نہ ارے کہا قبر میں ڈال دیے. کہاں وہ نکلے گی، وہاں سے بھی نکلے گی باہر. اتنے میں تو دھوم دھام سے بارش شروع ہو گئی. فاروق بھائی بارش شروع ہوئی اور زوردار بارش، دھڑام دھڑام دھڑام، بادل ٹکرانے لگے اور دھوم دھام سے بارش ہوئی. یہ زور سے چلاتا میری بیوی مر گئی. سب نے کہا کب سے تو تیرے کو بولتے مر گئی. کہا نہیں ابھی مری. اس لیے یہاں دھڑام دھڑام کرتی تھی، روح اوپر گئی، اوپر بھی شروع. یہاں تو کر ہی رہی تھی، اوپر دھڑام دھڑام، مطلب اب چلی گئی اوپر، روح چلی گئی. ابھی دیکھو تھوڑا موڈ آپ لوگوں کا فریش ہو گیا نا. وہاں عورتوں کا بھی ہو گیا ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ تم لوگ گھر میں جاؤ نے دھڑام دھڑام شروع ہو جاتے. خیر مجھے جو واقعہ بتانا، میں نے آپ کا موڈ فریش کیا تاکہ پوائنٹ پر آ جائے، بالکل پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ جائے. میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، سب لوگ پہلے بولو کہ انشاءاللہ جو واقعہ سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، ہر باپ کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے. یہی 10ویں محرم جو آنے والی ہے، کون سا دن؟ عاشورے کا دن. وہ حضرت حسین کے زمانے میں 10ویں محرم آئی. بالکل ہم نے اس کا بہت مطالعہ کیا، پڑھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہمارے یہاں کے حساب سے، یعنی ہم اگر وہاں انڈیا ہوتا تو صبح 10-11 بجے کا جو ماحول ہوتا نا جمعہ کا دن، وہ ماحول تھا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے گھر والے 17 انسان شہید ہو چکے تھے. کتنے شہید ہو چکے تھے؟ اب کیا معاملہ ہوا معلوم ہے؟ حضرت حسین کے بڑے بیٹے جن کا نام ہے حضرت علی اکبر، بولو کیا نام؟ حضرت علی. 17-18 سال کے جوان ہوں گے. حضرت حسین کے بڑے بیٹے، حضرت حسین کی خود کی عمر 55 سال کی تھی. بولو کتنے سال کی تھی؟ 55 ایئرس کی تھی. وہ بڑے بیٹے آئے اور کہا ابا اب میں جا رہا ہوں میدان میں. بھائی بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا، بھائی میرا بیٹا بولے. اور جبکہ حضرت حسین کو یقین ہے کہ 17 تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کون سا نمبر ہے؟ 18واں نمبر. حضرت حسین نے کہا بیٹا تم رہو، میں جاؤں گا.
بیٹے نے جواب دیا ابا آپ کو جاتا ہوا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے جانے دو، میں جا رہا ہوں آگے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹے جب بیٹھے نا، حضرت حسین نے پیشانی کو چوما اور کہا جاؤ بیٹے جاؤ جاؤ، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اور بیٹا اب تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب تو حوض کوثر پر نانا جان کے دربار میں ملاقات ہوگی۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے 17-18 سال، بولو کون؟ حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں گئے، کیسا مقابلہ کیا، کیا کیا، مگر آپ کے بدن مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور دونوں ٹکڑوں کو جان بوجھ کر حضرت حسین کو تپانے کے لیے وہ دونوں ٹکڑے یہاں بھیجے گئے، اور کہا گیا کہ جو ان کا حال کیا ہے وہی ہم سب کا حال کرنے والے۔ میرے پیاروں، اس وقت ظہر کا ٹائم آ گیا، جمعہ کا ٹائم، لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، کون سی نماز؟ ظہر کی نماز ہو گئی نا، سننا ظہر کی نماز ہو گئی نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بہت تڑپ رہا ہے، جن کے بعضوں نے نام بتایا عبید اللہ اور بعضوں نے نام بتایا علی اصغر، ہو سکتا 2 نام ہوں گے، عبید اللہ بھی نام ہوگا، علی اصغر بھی نام ہوگا۔ وہ پتہ چلا کہ وہ بہت رو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، گئے اپنے بیٹے کے پاس، گئے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ ارے باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے آگے چلے گئے، بالکل بیچ میں کھڑے ہو گئے، سامنے دشمن تھے، بیچ میں کھڑے ہو گئے، کہا میرے کو پانی مت دینا، میرے بیٹے کو دے دو نا، میرا بیٹا چھوٹا ہے، یہ چھوٹا سا میرا بیٹا، میرے بیٹے کو پانی دے دو نا۔ میرے پیارو، یہ حضرت حسین باپ ہے، بیٹے کے لیے پانی مانگتے، سامنے سے تیر آتا ہے، سیدھا بیٹے کے دماغ پر لگتا ہے۔ حضرت حسین دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے، بیٹا گود میں ہی شہید ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی۔ وہاں گئے، بڑے بیٹے کا جنازہ تو تیار تھا ہی، کہا یہ بیٹے کا بھی جنازہ تیار کرو، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا منگواتے، کیا منگواتے، اور خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے۔ پھر اچانک دیکھو کیا دماغ میں خیال آتا، حضرت حسین جیسے گھوڑے پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے سامنے معلوم نہیں کتنا روتے ہوں گے، اور آج حسین اپنے نانا کو کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے اچانک کہا کہ وہ خیمہ جو ہے، خیمہ وہاں ایک چادر رکھی، وہ چادر لے کر آؤ۔ جب چادر لائی گئی، وہ بڑی لمبی چوڑی چادر تھی ماشاءاللہ۔ حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے بدن پر لپیٹا اور رو کر کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم، میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کسی زمانے میں میری ماں نے۔ اب آپ لوگ بتاؤ، جن کی اماں کا انتقال ہو گیا ہو، جن کی ماں نہ ہو، اور ان کو ان کی ماں کی بنائی ہوئی چادر مل جائے، وہ اس کو جب محبت آتی ہے، تو حضرت حسین اپنی ماں فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ جب وہ چادر آ گئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سے لپیٹا، اور معلوم نہیں فاطمہ کی یاد میں جیسے ڈوب گئے، اپنی ماں کی یاد میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ تلوار بھی لے کر آؤ، تو ایک تلوار لائی گئی جو ٹوٹی ہوئی تلوار تھی۔ حضرت حسین نے کہا اس کو یہ مت دیکھو کہ اس کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے۔ اور پھر معلوم ہے آپ خود گھوڑے سے اتر گئے، سب نے کہا کیا ہوا، کہا مجھے ایک چیز لینے جانا۔ اب خیمے میں گئے، یہ دیکھو یہ جو کالا امامہ میں نے پہنا نا، ایسا بڑا امامہ، کالا امامہ حضرت حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، کتنی مرتبہ چومے، کتنی مرتبہ گالوں سے لگایا، کتنی مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، آ کر وہ امامہ پہنا، کہا یہ امامہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور سچ بتاؤ، جب امامہ پہنتے ہوں گے تو حضرت حسین کو نبی یاد آتے ہوں گے نہیں آتے؟ یہ وہی نبی تھے جنہوں نے مجھے جنت کی خوشبو کہا تھا، یہ وہی نبی تھے میرے نانا جان جنہوں نے مجھے جنت کا سردار کہا تھا، یہی وہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے پیشانی پر بوسہ دیا تھا، میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا، اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا تھا۔ معلوم نہیں حضرت حسین کو کبھی چادر دیکھ کے فاطمہ یاد آئے، تو کبھی تلوار دے کر اپنے مرحوم ابا شیر خدا حضرت علی یاد آئے، تو کبھی امامے کو دیکھ کر نانا جان محمد رسول اللہ یاد آئے۔ حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہ فاطمہ کے آنسو تھے، وہ علی کے آنسو تھے، وہ نانا جان محمد رسول اللہ کے آنسو تھے۔ اسی آنسو کے بہاؤ میں حضرت حسین نے جو گھوڑا دوڑایا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 1,20,000 کا لشکر تھا، اکیلے حضرت حسین نے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ 3.5 گھنٹہ مقابلہ کرنے کے بعد اب آپ لوگ بتاؤ کون سی نماز کا وقت آیا ہوگا؟ عصر۔ اور عصر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے۔ نماز تو سب قیمتی، لیکن سب سے قیمتی نماز کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاروبار کا ٹائم ہے، بزنس کا ٹائم ہے، دھندے کا ٹائم ہے۔ دکان بند کریں گے تو موڑی ٹوٹے گی، ہمارا نفع ٹوٹے گا۔ اسی لیے آپ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں دوسرے پارے میں قاری عقیل اللہ سب نمازوں کا ذکر کرتا ہے، عصر کی نماز کا سیپریٹ ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ سب نمازیں عمومی ہیں،
اثر کی نماز خصوصی اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات، یعنی نمازیں پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ساری نمازوں کی پابندی کرو مگر عصر کی نماز اسپیشل پابندی کرو. اب نماز کا کون سا وقت آ رہا ہے؟ حضرت حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیے. معلوم ہے آپ کے ہونٹوں پہ بھی برچھے مارے گئے، آپ کے پیشانی سے لے کے سینے تک اور سینے سے لے کر پیٹ تک کتنے خنجر اور تلوار مارے گئے، مگر حضرت حسین لہو لوہان مقابلہ کرتے گئے. جب دیکھا کہ عصر کا وقت ہو گیا، بلکہ عصر کا وقت بھی ایسا لگتا کہ اب چلا جائے گا، تو حضرت حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھ دیا. بولو تلوار کو زمین پہ رکھ دیا اور کہہ دیا یہ مت سمجھنا کہ میں ہار گیا، یہ مت سمجھنا کہ نبی کا نواسہ پیچھے ہٹ گیا، یہ مت سمجھنا کہ فاطمہ کا بیٹا پیچھے ہٹ گیا، یہ مت سمجھنا علی کا لفتے جگر پیچھے ہٹ گیا. حضرت حسین نے کہا نہ، میرے بدن میں اگر دودھ دوڑتا ہے، غذا دوڑتی ہے تو فاطمہ کی دوڑتی ہے، میرے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو میرے ابا شیر خدا کا دوڑتا ہے، اور میرے سر پہ تربیت کا ہاتھ تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اسے یہ مت سمجھنا میں ہار گیا، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے. ارے بولو مجھے عصر کی. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، جب آپ نے کہا نا مجھے عصر کی نماز پڑھنا تو سامنے سے آواز آئی پڑھ لو پڑھ لو. تو حضرت حسین نے کہا تم بھی پڑھو. ارے کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے. تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کہیں سے آواز ہے ہم کو ضرورت نہیں، تم پڑھ لو. آج یہ آواز جھاپا بازار میں بھی آتی ہے. ہاں ہمارا جماعت کا ساتھی بیچارہ آتا ہے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بھائی بھائی چلنا نماز کو چلنا، بھائی بھائی چلنا نماز کو چلنا. وہ مستورات کی جماعتیں بھی آتی ہے، ہماری ماں بہنوں کو کہتی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. کیا کہیں گے معلوم ہے؟ جب بھی جماعت والا کوئی ساتھی آئے گا نا، تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے، تم آگے جاؤ میں آتا ہوں پیچھے، اور دل بولتا کہ میں آنے والا. اس کا مطلب یہ حسین ہی نہیں ہے، یہ حسین کا اپوزیشن میں کھڑا ہے. یہ تو کھٹا یہاں پہ بہانے کرتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کہا مجھے کون سی نماز پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز پڑھنا. اور ساتھ میں کیا کہا معلوم؟ پانی دو نا وضو کرنا ہے. بولو نا پانی دو نا وضو کرنا. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا پانی نہ دو کربلا کی مٹی سے تیمم کر لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور یہ تو قاعدہ ہے، پانی نہ ملے تو قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو. حضرت حسین نے کربلا کی مٹی سے بولو کیا کر لیا. اب سننا میری ماں بہنیں، آخری بات ہے لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت حسین نے نماز شروع کی، بولو اللہ اکبر. کون سی نماز؟ رکوع میں گئے، بولو اللہ اکبر. پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن. پھر عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، بولو عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. دیکھو سجدے میں آدمی ایسے ہوتا نا، جھکا ہوا ہوتا، اور کیا تسبیح پڑھتا؟ بولو سبحان ربی الاعلی. بولو سبحان ربی الاعلی. حضرت حسین تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. اور کیسے درد سے پڑھتے ہوں گے. کیا ترجمہ؟ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو بلند و بالا ہے. اتنے پیار سے پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی. ایک دشمن پیچھے سے دوڑتا 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 آتا ہے، 2 تلوار لے کر آتا ہے. اور حضرت حسین تو ایسے سجدے میں ہیں، آپ کے دونوں کندھوں پر پیچھے سے اتنا زور سے تلوار مارتا، میرے پیاروں دونوں کندھے الگ ہو جاتے ہیں. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بلیڈ ہمارے ہاتھ پہ مارے تو خون کا پھوارا نکلتا اور برداشت نہیں ہوتا. اتنی گہری تلوار جس سے دونوں کندھے باہر ہو گئے اور حضرت حسین ایسے سیدھے گر گئے. ارے بولو صاحب سیدھے، لیکن زبان کے اوپر بولو سبحان ربی الاعلی. ایسے گرے ہوئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے اور آگے نوک والا لوہا ہوتا ہے. معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا ہے. کتنی کیا درد ہوا ہوگا، کیا دکھ ہوا ہوگا، کیسا خون دھیرے دھیرے نکلتا ہوگا. اور پھر تیسرا دشمن شمر نام کا آتا ہے جو آ کر اپنی تلوار سے حضرت حسین کے پورے گردن مبارک کو الگ کر دیتا ہے، چہرہ الگ ہو جاتا. اور پھر کیا کرتا معلوم ہو شمر؟ وہ تلوار کے نوک پہ حضرت حسین کے چہرے کو رکھتا ہے.
حضرت حسین کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھ کر اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا حسین حسین ہار گئے ہم جیت گئے، حسین ہار گئے ہم جیت گئے۔ وہ تو حضرت حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا شمور میرا ابا ہارے نہیں، میرا ابا حسین ہارے نہیں، زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد بلکہ جنہوں نے شہید کربلا حضرت حسین پر کتاب لکھی ہے وہ آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی بھی لکھنے والا جو محرم پہ لکھتا ہو یا حضرت حسین کی زندگی لکھتا ہو یا شہادت کربلا کو لکھتا ہو، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ حضرت حسین نے قیامت تک آنے والے مردوں کو، قیامت تک آنے والی ماں بہنیں بیٹیوں کو ایک پیغام دیا کہ نبی کا نواسہ جنت کے پھول تھے، نبی کے نواسے جنت کے سردار تھے، نبی کے نواسے جنت کی خوشبو تھے، نبی کے نواسے ہی تھے، مگر انہوں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔